ڈسٹ بن باہر جا کر حالی کی، کھڑکیوں کے پردے درست کیے تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں چھوٹی بہن ڈھیٹ بن کر کرسی پر بیٹھی رہوں اور بھائی جان نوکروں کی طرح میرے آگے پیچھے کام کرتے رہے۔ لہٰذا میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دروازے کے اندر والا نیٹ اٹھا کر جھاڑ ہی رہی تھی کہ اچانک باس عمران صاحب آ گئے اور مجھے کام کرتا دیکھ کر پہلے تو حیرانگی اور پھر غصے سے دیکھنے لگے۔ میں گھبرا گئی، پھر میٹ میرے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ الٹے قدموں تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر اپنے آفس میں چلے گئے۔ بھائی بھی گھبرا گئے۔ میں اپنی کرسی پر ٹیبل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد انٹرکام کی بزر بجی۔ ریسیور کانوں سے لگایا تو عمران صاحب نے مجھے اپنے آفس میں آنے اور ساتھ ہی بھائی کو بھی ساتھ لانے کا حکم دیا۔ بشیر بھائی باہر کولر میں پانی بھر کر اسے رکھ رہے تھے۔ میں نے جا کر انہیں بات بتائی تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ بہرحال ہم دونوں عمران صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ پردہ اٹھا کر میں کم ان سر کہہ کر اجازت طلب کی تو عمران صاحب نے بغیر کچھ بولے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دے دی۔ عمران صاحب نے کچھ لمحے باری باری ہم دونوں کو دیکھا، پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مس سمینہ آ بیٹھیے۔ چونکہ بھائی بشیر کو انہوں نے بیٹھنے کو نہ کہا تھا لہٰذا مجھے ہمت نہ ہوئی۔ البتہ بھائی جان چونکہ دفتری آداب کو جانتے تھے لہٰذا انہوں نے کرسی کھینچ کر مجھے آنکھوں کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ میں شرمائی گھبرائی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کتنے سال ہو گئے ہیں بشیر تجھے یہاں کام کرتے؟ انہوں نے بھائی کو حشمگی نگاہوں سے گھورا۔ جی کوئی 4 برس، بشیر بھائی کی آواز سنائی دی کیونکہ وہ میری کرسی کے پیچھے کھڑے تھے۔ کیا تجھے پروٹوکول اور سسٹم کا نہیں پتہ؟ بھائی کی کوئی آواز نہ آئی۔ اگر میرے ساتھ کوئی مہمان ہوتا تو آفس کی اکاؤنٹنٹ کو میٹ کی گرد جھاڑتے دیکھ کر ہماری ریپوٹیشن کا کیا اثر قبول کرتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ آفیسر عہدہ ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ آفیسر عہدہ ہوتا ہے، صفائی ستھرائی چپڑاسی یا آفس بوائے کا کام ہوتا ہے۔ سر، بشیر بھائی تعصب سے بولے۔ سوری سر، میں نے سمینہ کو نہیں کہا تھا، یہ خود ہی میرے ساتھ لگ گئی۔ سر، میں بولی، بشیر بھائی مجھ سے کافی بڑے ہیں، میں نے کام کرتا دیکھ کر شرمندگی محسوس کر رہی تھی اس لیے مجھ سے رہا نہ گیا۔ مس سمینہ، عمران صاحب بڑی سنجیدگی سے میری طرف دیکھ کر بولے، یہ آفس ہے، یہاں رشتے نہیں عہدے ہوتے ہیں۔ آپ کو اکاؤنٹنٹ کا عہدہ ملا ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا ہوگا آپ کو۔ ایسی کوتاہی پھر برداشت نہیں کروں گا۔ آپ دونوں بہن بھائی ضرور ہیں مگر کام اپنے اپنے حصے کا خود ہی کرنا ہوگا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں۔ عمران صاحب چہرے پر تناؤ ختم کرتے گویا ہوئے، شروع میں ایسا ہو جانا فطری ہے مگر آئندہ احتیاط کرنا ہوگی۔ اور یہ چیک رکھو بشیر۔ عمران صاحب نے دراز سے چیک بک نکال کر چیک پھاڑ کر میز کے شیشے پر رکھ کر سمینہ کی طرف کھسکا دیا۔ یہ 9000 کا چیک ہے مس سمینہ، آپ کی 3 ماہ کی تنخواہ کا ایڈوانس۔ 3 ماہ کا اس لیے کہ آپ اپنی ضروریات وغیرہ پوری کر کے یکسوئی اور مالی طور پر مطمئن ہو جائیں تاکہ پورے اطمینان اور خوش اسلوبی سے دفتری امور انجام دے سکیں، کیونکہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آنے والی لڑکیاں عموماً پہلے سے ہی ذہنی اور اقتصادی طور پر پریشان ہوتی ہیں، اس لیے پر اعتماد انداز میں کام نہیں کر سکتی۔ نتیجے کے طور پر وہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت ہونے کے باوجود عملی زندگی میں ناکام رہ جاتی ہیں۔ بشیر نے چیک پکڑتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ میں بھی آہستگی سے بولی، اور ہاں بشیر، یہ ایڈوانس تو مس سمینہ کا ہے لیکن میں انہیں نہیں جانتا، چونکہ یہ تمہاری سسٹر ہیں اس لیے انہیں تمہاری ضمانت پر ملازمت دی گئی ہے، لہٰذا یہ ایڈوانس تمہارے کھاتے میں اکاؤنٹ کیا جائے گا اور تم لوگوں کی سہولت کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ کے علاوہ بقیہ 6000 روپے تمہاری تنخواہ سے 1000 روپے مہینہ کے حساب سے کٹتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، بشیر بھائی کچھ سمجھنے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بولے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور بینک سے چیک کیش کرا کر لاؤ۔ عمران صاحب کی بات سن کر بشیر بھائی چلے گئے جبکہ میں وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ باتیں آپ کے لیے ذہن نشین کرنا ضروری ہے مس سمینہ، عمران صاحب نے بشیر بھائی کے جانے کے کچھ دیر بعد کہنا شروع کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آفس میں بشیر کو بشیر کہہ کر بلانا ہے، بشیر بھائی یا بھائی جان قطعاً نہیں۔ دوسرا یہ کہ ویل ڈریس ہو کر آنا ضروری ہے، چادر وغیرہ اوڑھ کر آفس میں بیٹھنا ممنوع ہے۔ آپ اپنا غلاف چیئر کی پشت پر ڈال دیا کریں، البتہ آتے اور جاتے وقت استعمال کر سکتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے بشرا، ڈیوٹی صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہے، اس نے آفس کھولنا اور بند کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی ٹائمنگ 9 سے 3 بجے تک ہے۔ آپ آفس وین میں آیا اور جایا کریں گی۔ اتنا کہہ کر سمینہ چپ ہو گئی اور جمیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر جمیلہ بولی، آپ ہی میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری یہ ملازمت اس گھر کے معاشی حالات کو بدل دے گی۔ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرانے لگو گی تو کامیابی کیسے پاؤ گی؟ یہ چھوٹی بات ہے کہ بڑے بھائی کو بھائی جان نہیں کہوں، نام لے کر بلاؤں؟ ارے میری بدھو آپی، جمیلہ ہنس پڑی، بھائی کو تم کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑی بے شرم ہو تم۔ اور میرا آفس میں شرم سے برا حال ہو رہا تھا جب بھائی جان بار بار میرے کمرے میں آتے، کبھی کوئی فائل اور کبھی چائے لے کر۔ اچھا دماغ کو فری رکھو اور ابھی اپنے آپ کو آفس کے ماحول میں ڈالنے کی کوشش کرو، ورنہ 3000 اور وہ بھی 3 ماہ کا ایڈوانس کوئی معمولی بات تو نہیں۔ اب تو نئے گھر میں بھی آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں۔
تاکہ امی اور بھائی جان سے وہ نئے مکان کرائے پر لینے کے بارے میں مشورہ کر سکیں۔ ان کے جانے کے بعد شکنتلا ہنسی دیر بیٹھی سوچتی اور مسکراتی رہی۔ وہ سوچنے لگی کہ اصل زندگی یہی ہے کہ خواب بنتے چلے جاؤ، امید و پہیم کے درمیان لٹکتے رہو۔ شکنتلا اس گھر میں بہنوں اور بھائیوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ رشتہ بدن پر پہنے ہوئے کپڑے کی مانند ہوتا ہے جسے کسی بھی وقت بدن سے اتارا جا سکتا ہے، لیکن کئی رشتے شریانوں میں بہنے والے خون کی طرح ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بہن بھائی کے رشتے اور ٹوٹ انگ ہوتے ہیں۔ شکنتلا اکیلی کمرے میں لیٹی سوچتی رہی۔ شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا، رات سر پر چڑھ آئی۔ یعنی کہ شکنتلا کا جی باہر نکلنے کو نہ چاہا، حالانکہ گزشتہ 2 راتوں میں وہ 3 انسانوں کا خون پی چکی تھی، لیکن آج اس کا دل نہ کر رہا تھا، بلکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کل صبح میں سمینا کے ساتھ ساتھ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آفس میں کیا ہوتا ہے اور اس میں یہ بہن بھائی کیسے کام کرتے ہیں، جہاں چھوٹی بہن آفیسر ہے اور بڑا بھائی چپڑاسی۔ انہی سوچوں میں گمسم شکنتلا لیٹی رہی۔ ویسے وہ خوش تھی کہ آج کل فراغت ہی فراغت ہے، نہ کوئی کام نہ پریشانی۔ دیکھوں گی رات کو آخری پیر خون کا موڈ بنا تو کہیں چلی جاؤں گی، یہی سوچتے وہ سو گئی۔ رادھا کے گھر کا یہ تہانہ تو راجو کے لیے عمر و یار کی زنبیل ثابت ہو رہا تھا۔ رادھا نے یہاں ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ راجو نے رادھا کی ہدایت پر ہندوؤں والا لبادہ پہن لیا، بال لال مہندی سے رنگ لیے، ماتھے پر تلک لگا لیا، زرد رنگ کے گیروے کپڑے پہن کر وہ مکمل ہندو لگنے لگا۔ رادھا نے کہا تھا کہ میں خود تمہیں گردوارے کے قریب تک چھوڑنے جاؤں گی۔ رادھا پہلے کی طرح بوڑھی بیوہ عورت کے روپ میں ڈھل گئی، سوتی ساڑی، سفید بالوں، ماتھے پر تلک، موٹے شیشوں والی اینک، منہ میں پان، حلیے سے وہ راجو کی ماں لگ رہی تھی۔ راجو بھی اس کو یوں سہارے ہوئے تھا جیسے اپنی بیمار ماں کو حکیم کو دکھانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ دونوں شام کے ملجگے میں مکان سے باہر نکل کر گلی میں آگئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گلی سے باہر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر آگئے اور کسی سواری کا انتظام کرنے لگے۔ راجو بظاہر ہندو لیکن پوری طرح چوکنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اور لوگ تو شاید مجھے پہچان نہ سکے، مگر شلپا نے اگر دیکھ لیا تو وہ اسے بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اس کی چال ڈھال سے ہی اسے پہچان لے گی، اسی لیے وہ خود بھی نسبتاً بائیں پاؤں پر زور دے کر چل رہا تھا۔ جلد ہی دونوں سائیکل رکشہ پر بیٹھ گئے۔ رادھا کے بتانے پر سائیکل رکشہ والا اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر گنگناتا ہوا بستی سے مشرق کی طرف چل دیا۔ جلد ہی وہ بستی کے آخری کنارے پر آ پہنچے، جہاں سے آگے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ رادھا نے سائیکل رکوائی اور راجو کو اترنے کا کہا۔ راجو اتر کر تھوڑا دور جا کر واپس آ گیا اور اونچی آواز میں رادھا سے کہنے لگا، ماتا جی وید ہٹی بند کر گئے ہو۔ او ہو، رادھا نے ماتھے پر بوڑھیوں کی طرح ہاتھ مارا اور پھر تھوڑی دیر دونوں آپس میں مشورہ نما گفتگو کرتے رہے۔ آخرکار پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق یہی فیصلہ ہوا کہ راجو کہنے لگا کہ ماتا جی تم اسی رکشے میں واپس چلی جاؤ، فلاں جگہ سے میں تمہارے لیے دعا کا انتظام کرتا ہوں۔ یوں رادھا اسی رکشے میں واپس چلی گئی اور راجو سڑک سے اتر کر چلنے لگا۔ جلد ہی وہ کھیتوں سے گزر کر گردوارے کی طرف بڑھنے لگا، جو دور نظر آنے والی پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ہو سکتا تھا۔ اب تک ہر طرف مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ راجو چلتے چلتے آبادی سے دور نکل آیا تھا۔ چاند بدلیوں کا نقاب اتار کر آسمان کے پیٹ میں تیر رہا تھا۔ دھرتی پر تحد نظر چاندنی کا راج تھا۔ 14ویں رات کا چاند پوری شان سے چمک رہا تھا۔ راجو اپنی ہی دھن میں فاصلہ پاٹ رہا تھا۔ کھیت ختم ہو گئے، پہاڑی راستے پر وہ چل پڑا۔ اس جگہ راستہ پتھریلا ہونا شروع ہو چکا تھا، پھر وہ پہاڑیوں کے قریب آ گیا۔ رات کے 12 بجے کے قریب راجو کو گردوارے کی عمارت دکھائی دی۔ راجو کا خیال تھا کہ یہاں اچھی خاصی رونق لگی ہوگی، مگر گردوارے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف روپیلی چاندنی ہر سمت بکھری ہوئی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم چھایا ہوا تھا۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا، کہیں کہیں ایک آدھ سکھ ملنگ نظر آ جاتا۔ راجو ادھر ادھر دیکھنے لگا اور گردوارے کے لکڑی سے بنے دیو ہیکل دروازے سے گزر کر راہدری میں آ گیا۔ یہاں طاقوں میں موم بتیاں روشن تھیں۔ ڈیوڑی نما راہدری سے آگے بڑھا تو سامنے کھلا سین، جس کے بیچوں بیچ شفاف پانی کا تالاب نظر آیا۔ سین کے اس پار گردوارے کی عمارت تھی اور وہ سین کے ایک چوتھائی حصے کے برابر تھی۔ تالاب کے پاس سکھ ملنگ بیٹھا پانی کو شت باندھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی، کھڑک سنگھ جی سے ملنا ہے، راجو نے ڈرتے ڈرتے اس سکھ ملنگ سے پوچھا، لیکن اس کی محویت میں کوئی فرق نہ آیا تو راجو آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک اور ملنگ اسے دیوار میں بنے طاق میں رکھی 3 جلتی موم بتیوں کو یوں دیکھتے ملا جیسے شمع بینی کی مشق کر رہا۔ راجو نے ہولے سے اسے آواز دی، اس نے توجہ نہ دی۔ دوسری آواز پر بھی نہ بولا، البتہ تیسری آواز پر اس نے آہستگی سے حرکت کی اور چہرہ پیچھے کی طرف گھمایا اور اپنی سرخ آنکھوں سے راجو کو دیکھتے ہوئے بولا، گردوارے کے پیچھے برگد کے نیچے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ راجو ساری بات سمجھ گیا اور سرو کے پودوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گردوارے کی عمارت کے ساتھ بنے دروازے سے گردوارے کی اگبی سمت چلا گیا۔ اگبی طرف بھی پہاڑیاں تھیں، لیکن اس سے پہلے درختوں کے جھنڈ تھے جہاں موم بتیوں کی قطاریں روشن تھیں۔ وہ جگہ بالکل سنسان تھی، کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ موم بتیوں کے پاس ایک لمبی لیکن ہستہ حال قبر تھی، جس کے سرہانے لگے کتبے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ راجو سمجھ گیا کہ یہاں بھی کوئی موم بتی ہی روشن ہوگی، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ اس موم بتی کی لو دیگر کئی موم بتیوں کے برابر ہے۔ لیکن جب راجو نے جھانک کر دیکھا تو لمحہ بھر کو تھرا کر رہ گیا۔ یہ موم بتی تو نہ تھی، بلکہ ایک انسانی انگلی تھی۔
جو ایک انسانی دل کے بیچ میں یوں پیوست تھی جیسے دل میں سے مٹی کا تیل حاصل کر رہی ہو۔ راجو نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو۔ وہ ایک بار بھی تاک کے اندر جھانکا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ انسانی انگلی ہی ہے، کیونکہ موم بتی کے جلنے سے موم نہ پگھل رہی تھی بلکہ خون کے قطرے گر رہے تھے، لیکن قطرے گرتے ہی تازہ انسانی دل میں جذب ہوتے چلے جاتے۔ راجو حیران تھا کہ آبادی کے اتنے قریب اس گردوارے میں یہ کیا عجوبہ ہے؟ کیا دیگر لوگوں کو اس کا علم نہیں؟ کیونکہ علم ہوتا تو یہاں تو جمع غفیر ہو جانا تھا۔ یقیناً یہ بات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے شانے پر یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے یک بستہ سل رکھ دی ہو۔ فوقتاً پلٹا تو اسے اپنی آنکھوں کے اوپر یقین نہ آیا، اس کے سامنے وہی سادھو کھڑا تھا جو قبل ازیں اسے مصر کے القاہرہ ہوٹل کی لفٹ کے پاس کھڑا ملا تھا، اور پھر وہی سادھو اسے تب ملا تھا جب وہ پروفیسر ابھیشیک اور شلپا کے ساتھ قاہرہ کے نواح کی طرف سفر میں گامزن تھا۔ تو اشارے کے پاس جب ٹیکسی رکی تو یہ اسے نظر آیا تھا۔ راجو حیران تھا۔ آپ وہی ہیں؟ راجو نے ہکلاتے ہوئے پوچھنے کی کوشش کی تو سادھو کی انگارہ آنکھیں اور لال ہو گئیں۔ وہ جلال میں آ گیا اور ایک دم اس کی زبان سے نکلا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ راجو اس جملے کا مطلب پہلے نہ سمجھا تھا، اب بھی یہ جملہ اس کے سر سے گزر گیا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں سادھو جی، راجو نے بے اختیار سادھو کا ہاتھ تھام کر کہا تو سادھو بدہ کر پیچھے ہو گیا اور غصے سے اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ راجو سٹ پٹا گیا، تنگ آ کر وہ سادھو سے پوچھنے لگا، سادھو بابا کیا آپ مجھے کھڑک سنگھ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ راجو کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ سادھو کھلکھلا کر ہنس پڑا اور پھر بڑک لگانے کے انداز میں گرجا، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ اور پھر اتوار کا سارا دن نئے گھر کی سیٹنگ میں لگ گیا۔ سمینا اور جمیلہ نے مل کر فرش دھوئے، سامان کمروں میں سیٹ کرنا شروع کیا۔ بھائی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرتے رہے، سبھی بہت خوش تھے۔ سمینا کے 9,000 ایڈوانس نے بہت بڑا کام کر دکھایا تھا۔ ماں تو سمینا کی بلائیں لیتے لیتے نہ تھک رہی تھی۔ شکنتلا چپ چاپ اس عام سے گھر کی عام سی خوشیوں کو تکے جا رہی تھی۔ اس دن عام سی لڑکیوں پر بہت پیار آیا تھا جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتی رہتی تھی۔ اب ان لوگوں میں شکنتلا کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ خاموشی سے ان کے درمیان رہوں گی اور خون کہیں اور سے تلاش کروں گی تاکہ یہ معصوم لوگ کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ تاہم اگر ان کے حالات نہ بدلے تو میں جاتے جاتے ان کو ڈھیروں خوشیاں دے جاؤں گی۔ دوپہر کا کھانا ہوٹل سے منگوایا گیا۔ عارضی طور پر کام روک دیا گیا اور گھر کے سب افراد کھانے اور پھر چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ وقفے کے بعد پھر کام شروع ہو گیا۔ باورچی خانے میں برتن لگائے جانے لگے، غسلخانے میں بالٹیاں ڈول رکھ دیے گئے، بھائی نل کے ٹوٹیاں چیک کرنے لگے، مختلف جگہوں پر بلب اور ٹیوب لائٹ لا کر لگائے گئے، پنکھے لٹکا دیے گئے، ماں آٹا گوندنے لگی اور پھر سالن پکنے لگا۔ رات 9 بجے کھانا کھا کر سب لوگ فارغ ہوئے تو تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے، لہٰذا بے سدھ ہو کر سو گئے۔ بھائی بیٹھک میں بشیر و محسن والے کمرے میں اور دونوں بہنوں نے اپنے لیے برآمدے کے بعد والے پچھلے کمرے کا انتخاب کیا۔ شکنتلا جمیلہ اور سمینا کے کمرے میں ایک طرف پڑے کپڑوں کے ڈھیر پر جا سوئی، لیکن رات کے پچھلے پہر ایک بار پھر اپنے لیے خون کی تلاش میں نکل کر شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگی اور عمارتوں کے اوپر بالا ہی بالا پرواز کرتی ہوئی ایک بار پھر شہر سے ہٹ کر پوش ایریا میں آ گئی اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے کے انداز میں اڑنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ امراء کے علاقوں میں لوگ پلے پلائے ہوتے ہیں، قریبوں کا خون چوسنے سے کیا فائدہ۔ انہی سوچوں میں سرگرداں تھی۔ اسے سامنے سے ایک انتہائی تیز رفتار فل لائٹوں کے ساتھ گاڑی آتی دکھائی دی اور پھر زناٹے دار آواز کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گئی۔ گاڑی میں تیز میوزک بج رہا تھا، گو گاڑی لمحہ بھر میں اس کے سامنے سے گزر گئی تھی، مگر شکنتلا کی عقابی نگاہوں نے تاڑ لیا کہ گاڑی کوئی جوان سا لڑکی چلا رہی تھی۔ شکنتلا نے فوراً اپنا رخ بدلا اور تیزی سے اڑتی ہوئی گاڑی کے پیچھے کسی آوارہ روح کی طرح، گاڑی قدرے تیز تھی مگر شکنتلا کی پرواز کا مقابلہ تو نہ کر سکتی تھی۔ شکنتلا نے جلد ہی اسے جا لیا اور گاڑی کے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے اندر جھانکنے لگی۔ گاڑی کے اندر سے میک اپ سے اٹی ایک لڑکی نظر آئی جو میوزک کی لے پر سر دھنتے ہوئے گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ موبائل فون کانوں سے لگائے کسی سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ شکنتلا بھی گاڑی کے اندر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے گاڑی کی سپیڈ تیزی سے کم ہوتی محسوس ہوئی۔ جلد ہی گاڑی ایک بغلی سڑک پر مڑ گئی اور پھر ایک بہت بڑے سے بنگلے کے مین گیٹ کے سامنے چچرا کر رکی۔ گاڑی رکتے ہی لڑکی نے 2-3 بار تیز تیز ہارن بجایا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے پھر ہارن دبایا تو گاڑی کے پیچھے سے ایک بوڑھا چوکیدار نظر آیا اور پھر اس نے تیزی سے مین گیٹ کھول دیا۔ گاڑی ایک بار پھر چچرائی اور سیدھی پورچ میں جا کر رکی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ لڑکی انداز بے نیازی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ اتنی دیر میں بوڑھا ملازم اس کے قریب آیا۔ لڑکی نے گاڑی کی چابیاں بدتمیزی سے بوڑھے کی طرف اچھالیں اور خود ٹک ٹک کرتی چل دی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ لیکن انداز میں خود اعتمادی تھی۔ لڑکی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ جلد ہی وہ اپنے بیڈ روم میں جا پہنچی اور دروازہ بند کر کے دھڑام سے بیڈ پر گر گئی، لیکن اس کے دروازہ بند کرنے سے بیشتر ہی شکنتلا اس کی موت بن کر کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد خارجی راستوں پر شکنتلا کا جادو موت کی صورت میں پہرا دینے لگا۔ اب شکنتلا نے آگے بڑھ کر اوندھی لیٹی لڑکی کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی جواں سال حسینہ کو اپنے کمرے میں پا کر اچنبے کی پرچھائیاں آنکھوں سے ٹپکنے لگی۔
کون ہو تم؟ لڑکی کی آواز ہنسی کڑاکے دار تھی۔ بھوت۔ شکنتلا کے اعتماد میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا؟ وہ کیا؟ کو ذرا لمبا کرتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔ لڑکی حیران ضرور تھی مگر خوفزدہ نہ ہوئی تھی۔ ہاں بھوت۔ کیا چاہتی ہو؟ لڑکی اب سیدھی ہو کر الرٹ ہو چکی تھی۔ تمہارا خون پینا اور گوشت کھانا چاہتی ہوں۔ شکنتلا اس پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے بولی، لیکن اس سے اگلا لمحہ شکنتلا کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ لڑکی نے پھرتی سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پسٹل نکالی اور ڈھائیں کی آواز سے فائر شکنتلا کی طرف داغا۔ شکنتلا اگر چوکنی نہ ہوتی تو اس کا بھیجا اڑ جاتا، لیکن شکنتلا اس کو ہاتھ تکیے کے نیچے لے جاتے دیکھ کر ہی پنتیرا بدل کر اچھلی۔ اگلی لمحے شکنتلا غائب ہو چکی تھی۔ اب لڑکی لرزنے لگی۔ اب تک وہ شکنتلا کو کوئی اچکے بات سمجھ رہی تھی، لیکن شکنتلا کے غائب ہوتے ہی پریشانی لڑکی کے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی شروع ہو گئی، اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، لیکن دروازے تک پہنچنے سے قبل ہی دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ لڑکی کا سر بری طرح اسے ٹکرایا اور تیورا کر وہ فرش پر گر پڑی۔ خون اس کے سر سے پھوٹ پڑا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ شکنتلا نے گہری سانس لی، پھر ظاہر ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فائر کی آواز سن کر بنگلے کے مکین جاگ چکے ہوں گے اور زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ فائر کی سمت کا اندازہ کر کے کمرے سے باہر جمع ہو جائیں گے، لہٰذا جلد سے جلد فارغ ہونا چاہیے۔ پھر وہ پھرتی سے آگے بڑھی اور بلا لحاظ اس نے لڑکی کے نرخرے سے دانت لگا کر نرخرا اڑھیڑنا شروع کر دیا۔ گرما گرم خون تھل تھل بھل بھل کارپٹ خراب کرنے لگا۔ شکنتلا نے ہونٹ نرخرے کے اوپر رکھ کر پاگلوں اور ندیتوں کی طرح تازہ خون حلق میں اڑیلنا شروع کر دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق چند ہی لمحوں میں دروازہ بجنے لگا، لیکن شکنتلا اطمینان سے خون پیتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کھٹکھٹانے سے دروازہ نہ کھلے گا بلکہ توڑنا پڑے گا، اور پھر لمحہ بہ لمحہ دستک تیز ہونے لگی، لیکن اب شکنتلا خون پی کر سیراب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ چکی تھی۔ خون نے اس کے وجود میں تازگی بھر دی تھی، اور پھر لوٹ لگا کر سانپ بن گئی، خون میں لوٹے لگانے لگی۔ اگلی صبح شکنتلا جلد اٹھ گئی۔ وہ آج سمینا اور بشیر کے آفس جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ وہاں کس طرح کام کرتے ہیں۔ بشیر تو تقریباً 7:30 بجے ہی سائیکل پر آفس چلا گیا تو جمیلہ اور سمینا اپنے کمرے میں آ گئی۔ جمیلہ کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ کل کے بے پناہ کام کی وجہ سے دونوں بہنوں نے پہلے غسل کرنا زیادہ مناسب جانا۔ سمینا جب نہا کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو جمیلہ اس کے کپڑے نکال کر استری کر رہی تھی۔ یہ سمینا کا اپنے تئیں سب سے اچھا سوٹ تھا۔ کیوں محترمہ؟ سمینا مذاق سے کہنے لگی، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ میرے اس سوٹ کو پریس کر رہی ہیں؟ ارے باجی، آج آپ کا دفتر میں پہلا دن ہوگا۔ ایک دن تو آپ کا اپوائنٹمنٹ کا تھا، اور دوسرے وہاں آپ کو اپنے عہدے کا احساس دلا کر آپ کو ایڈوانس تنخواہ دی گئی۔ آپ کو سائیکل کے بجائے آفس وین میں آنے جانے کی اجازت بلکہ حکم ملا، اور تیسرا پھر نئے مکان میں صرف اور صرف آپ کی تنخواہ کی وجہ سے منتقل ہو گئے۔ آج نہ صرف نئے گھر میں ہمارا پہلا باقاعدہ دن ہے بلکہ آفس میں بھی آپ کا پہلا باقاعدہ دن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اچھی طرح تیار ہو کر جائیں اور وہاں آفیسرانہ شان سے بیٹھیں۔ جمیلہ کی خوشی دیدنی تھی۔ شکنتلا چپ چاپ دونوں بہنوں کی گفتگو سنے جا رہی تھی، اور پھر دونوں بہنیں باتیں کرتی کرتی تیار ہو گئیں۔ چادر اوڑھنے کے بعد دونوں نے اپنے اپنے سر اور چہرے اسکارف سے ڈھانپے اور نکل آئیں۔ جھورا ان کے ساتھ تھا۔ تینوں محلے سے باہر آ کر بڑی سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تقریباً 8:45 بجے کا وقت تھا۔ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سفید رنگ کی ہائی ایس ان سے کچھ پیچھے ہی آہستہ ہو گئی اور پھر رینگتی ہوئی ان کے پاس آ کر رکی۔ جھورے نے سوالیہ نظروں سے بہن کو دیکھا تو سمینا اس باتی انداز میں سر کو ہلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ وین کا دروازہ کھلا۔ پچھلی نشست پر آفس کی ایک لڑکی تانیہ سمینا کو دیکھ کر مسکرائی، اور سمینا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور پھر کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر جمیلہ اور جھورے کو دیکھ کر ایسے ہاتھ ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر وین چل پڑی۔ شکنتلا بھی ساتھ ساتھ تھی۔ سمینا پردہ اٹھا کر اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ شکنتلا بھی پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ بڑے میز کا کالا شیشہ چمک رہا تھا۔ ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر تھی۔ ٹیبل پر انگریزی اخبار پڑا تھا۔ سمینا نروس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے چہرے سے نقاب الٹ دیا، چادر البتہ اوڑھے رہی، اور پھر فائل اٹھا کر ورق پلٹنے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ عمران صاحب نے انٹرکام پر انہیں اپنے کمرے میں طلب کیا تو سمینا اٹھ کر چل دی۔ پردہ اٹھایا اور اندر سے اجازت طلب کی۔ عمران صاحب نے متانہ سے سر ہلایا۔ سمینا سر جھکائے سلجھے ہوئے انداز میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ عمران صاحب اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے۔ سمینا کو دیکھ کر اخبار ایک طرف کیا تو سمینا جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے گھبراہٹ نمایاں تھی اور اپنے ناخنوں سے ٹیبل کھرچنے لگی۔ شکنتلا بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن سمینا اور عمران دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک پراسرار ندیدہ ہستی بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ مس سمینا، آپ کچھ نروس نظر آ رہی ہیں۔ سر یس نو سر۔ سمینا نے سنبھلنے کی کوشش کی اور عمران صاحب کی طرف دیکھا جو 3 پیس میں ملبوس تھے۔